یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دعا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اسماء حسنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر تقسیم کیے اور ان ناموں کے ذریعے سے ان کی تربیت ہوئی۔ ان میں سے ہم نے آج چوتھے نمبر پر گفتگو کرنی ہے۔ اس سے پہلے 3 نام ہم عرض کر چکے ہیں۔ پہلا اسم جو اس میں سبحانی نمبر 1 تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب تھا۔ دوسرا اس میں رفاعی نمبر 2 تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منسوب تھا، اور تیسرا جو ہے اس میں محمودی نمبر 3 تھا جو حضرت شیس علیہ السلام کی طرف منسوب تھا۔ آج چوتھے نام پر گفتگو کریں گے، یہ ہے اس میں رحمانی نمبر 4 اور یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ بڑا عجیب و غریب نام ہے، بڑی تاثیرات ہیں اس میں، بلکہ میں نے تو اس میں اسم اعظم کی طاقت دیکھی ہے۔ اسم اعظم کی طاقت دیتی ہے، کمال تاثیرات ہے اس نام میں جو حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے صابر ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کیا، کہ انہوں نے ایک طویل ترین بیماری پر ایسا صبر و تحمل کر کے دکھایا اور ایک حرف شکایت زبان پہ نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان کو کہا بہت اچھا بندہ ہے میرا ایوب، جو بڑا صابر بندہ ہے، تو ان کو جو ہے صابر قرار دیا۔ اور ظاہر کہ صبر جو ہے یہ کوئی آسان مہم نہیں ہے کہ جس کو انسان سر کر سکے۔ ہاں شکر کرنے والے تو ہوتے ہی ہیں، کہ صبر جو ہے یہ معمولی نہیں، اور پھر وہ بھی مصائب پر صبر۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کر دیا تھا، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری دنیاوی مال و متاع اور آسودگی بہت دے رکھی تھی۔ ان کی مال، مویشی، آل اولاد، مکانیں، جناب کاروبار، تجارت، تو بڑا آسودہ حال تھے، اور عبادت بہت کرتے تھے اللہ کی۔ تو ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہہ دیا کہ تیرا ایوب جو بندہ اتنی جو عبادت کرتا ہے یہ اس لیے کرتا ہے کہ آسودہ حال ہے نا، کھانے کمانے کی کوئی فکر نہیں ہے، مال مویشی سے آتا ہے، کھیتی باڑی سے ملتا ہے سب ہے، اور اولادیں جوان تکڑی اولادیں، 7 بیٹے، بڑھ چڑھ کے خدمت کرتے ہیں، اب اس نے عبادت ہی کرنی ہے۔ یہ تانا مارا۔ اللہ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، میرا ایوب جو بندہ ہے یہ دل سے مخلص ہے، یہ ہر حال میں میری عبادت کر کے دکھاتا ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر دیکھتے ہیں۔ اللہ نے پھر اس کو تصرف دیا۔ پھر وہ طویل واقعہ ہے کہ جس پہ وہ تصرف آپ پر، آپ کا مال مویشی ختم ہوئے، آپ کی جناب وہ تجارتیں ختم ہوئیں، آپ کی یہاں تک کہ اولادیں جو ہے وہ شہید ہوئیں ہیں، اسی طریقے سے یہاں تک کہ خود اپنی جسم و جان کے اوپر بیماری آ گئی۔ 40 سال، ایک روایت میں 40 سال تک آپ اس بیماری میں رہے، سب بالکل چاہنے والے سارے چھوڑ گئے، یار اس کے اوپر تو اتنی آفتیں آ رہی، پتہ نہیں اللہ کو کوئی قہر ٹوٹ رہا ہے اس پہ۔ تو وہ دوست احباب بھی چھوڑ گئے، کوئی بھی نہیں، اکیلے رہ گئے۔ آخر میں 2 امتی رہ گئے تھے، وہ بھی آخر میں چھوڑ کے چلے گئے کہ بھائی یہ تو کسی آفت میں مبتلا کہ ہم پہ وہ قہر نہ آ جائے۔ لیکن وہ انہوں نے کوئی حرف شکایت نہیں کی، صرف ایک بیوی مخلص جو وہ ان کے ساتھ رہ گئی تھی۔ بیوی جو ہے یہ وہ آپ کے ساتھ رہی، اور یہ لکھا ہے کہ یہ بیوی جو ہے یوسف علیہ السلام کی وہ کہ پوتی تھی، یہ بیوی جو آپ کے ساتھ رہی، رحمت بیوی ان کا نام تھا۔ تو پھر وہ آزمائش ختم ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان پہ ٹوٹیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک ذکر القاء کیا، وہ ذکر یہ نام کا ذکر جو میں اس میں رحمانی یہ القاء کیا، اور یہ اس کا ورد کرنے لگ گئے تھے، اور وہ نام ہے یا رحمانہ کل شیء و راحمہ یا رحمانو۔ پہلا یا رحمان پہ نون پر زبر ہے کیونکہ وہ مضاف ہو رہا ہے، یا رحمانہ کل شیء ہے، کلی کے لام پر زیر ہے، یا رحمان کلی شیء و راحمہ، راحمہ میں ہا کے اوپر نیچے زیر ہے، و راحمہ یا رحمانو، بعد والا رحمان کے اوپر پیش ہے کیونکہ حرف ندا کی وجہ سے وہاں پیش آئے گا، تو اس میں کوئی کنفیوز نہ ہو، تو یوں پڑھا جائے گا یا رحمان کل شیء و راحمہ یا رحمانو، بس۔ یہ کمال تاثیر ہے اس میں، سب سے بڑی تاثیر اس میں یہ ہے۔ اچھا یہ نام حضرت ایوب علیہ السلام کو ملا، آپ ورد کرنے لگے تو اس ذکر کے جو ملائکہ موکل تھے وہ انسانی شکل میں آپ کے ساتھ آ گئے، اور آپ کو آداب نبوت سکھانے لگ گئے، آداب زندگی کی تعلیم دینے لگ گئے، اور آپ ان کو فالو کرتے اور اس کے مطابق آپ جو ہے وہ ڈھلتے چلے گئے۔
ترقی کرتے رہے، لیکن یہ ورد کثرت سے پڑھتے رہے. یہ انتہائی بے حد تعداد تک جب پڑھا تو ان ملائکہ نے خود ہی اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں. اور یہ جو ذکر آپ نے کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کیا، ہم اس ذکر کے ملائکہ خدام ہیں. تو لہٰذا اب ہم آپ کے تابع ہیں. آپ کو کوئی معجزہ ظاہر کرنا ہو، کوئی کرنا ہو، ہم اس تصرف میں آپ کی نصرت و تائید کریں گے. ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اب جناب وہ یہ معجزات نبوت کی جو ہے کہ تکمیل کے لیے اس میں ساتھ دیتے. اسی طریقے سے ہر موقع پہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پورے محافظ بن کے چلتے. تو یہ وہ ملائکہ ہیں. تو یہ ذکر آپ کو دیا گیا تو آپ کا سر سے اس کو پڑھتے تھے، یا رحمان کل شیء و راحم یا رحمان. اس کی بڑی تاثیرات ہیں. پہلی تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی کام پڑ گیا ہے، ہو نہیں رہا، وہ آپ چاہتے ہو جائے، صرف 7 دن عمل کرنا ہے، 7 days. آپ نے یہ ورد جو ہے یہ 1200 دفعہ پڑھنا ہے. 1200 دفعہ روزانہ. کوئی ایک نماز کے بعد ٹائم رکھ لیں، 1200 دفعہ آپ اس کا ورد کریں. اول آخر ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، جیسے میں نے بتایا کہ یہ وہ اسماء جن کے اول آخر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے بسم اللہ ملا کے، یعنی یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آمین تک. اس کے بعد یہ ورد. تو یہ جو 7 دن کرنا ہے، انشاءاللہ 7 دن کے اندر ہی آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی. سبحان اس میں تاثیر. سبحان. دوسرا یہ کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں وہ بھی مجھ سے محبت کرے. اس کے لیے زبردست تاثیر ہے کہ 7 ہی دن کا عمل ہے وہ بھی، کہ آپ نے 1200 پڑھنا ہے اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ فلاں شخص کے دل میں میری محبت ڈال دے، میری عزت ڈال دے. تو آپ نے 1200 دفعہ پڑھنا ہے. اول آخر ایک مرتبہ فاتحہ 7 دن کرنا ہے، اور کر کے پانی پہ دم کر کے اگر اس شخص کو کھلا پلا سکے تو دی بیسٹ، نہیں کھلا پلا سکتے کوئی بات نہیں، دعا کر لیں، کیونکہ دعا اصل ہے. دعا کر لیں، انشاءاللہ 7 دن میں وہ شخص آپ سے بھی محبت کرنے لگے گا، آپ کے قلب اس کا مل جائے گا. سبحان. اس میں تاثیر. سبحان. اور تیسری تاثیر یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں 2 لوگوں میں جانی محبت ہو جائے. مثلا داماد بیٹی میں محبت ہو جائے مثلا، جی. یا ان میاں بیوی میں جانی محبت ہو جائے. تو کوئی بھی جائز محبت، اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ان کی ایسی محبت ہو جائے کہ دل و جان کے ایک ہو جائے، جیسے کہتے ہیں جانی محبت. جی. ٹھیک. اس کے لیے ایک عجیب و غریب تاثیر اس میں یہ ہے کہ آپ 1000 دانے گندم کے لے لیں یا جو کے لے لیں، 1000. ہر ایک دانے پہ یہ ذکر ایک مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک دانہ اٹھایا، آپ نے پڑھا یا رحمان کل شیء و راحم یا رحمان، 3 پھونکے میں رکھ دیا. دوسرا اٹھایا 1000 دانے آپ نے دم کر لیے. دم کرنے کے بعد ایک ہنڈیا لے جو بالکل نئی ہو، اس کو پہلے سے جو ہے چولہے پہ نہ چڑھایا گیا ہو، نئی ہنڈیا لے لیں، سلور کی لے لیں، اسٹیل کی لے لیں، مٹی کی لے، جو مناسب ہو. اس کے اندر آپ پانی بھر کے رکھ دیں چولہے پر. اب وہ پانی جب تھوڑا سا نیم گرم ہو جائے تو یہ دانے سارے اس کے اندر ڈال دیں. اب دیکھیں، اب تھوڑا سا ہلکا ہلکا جب اس میں ابال آ جائے، اب آپ وہ دانے نکال لیں. زیادہ ابال کی ضرورت نہیں کہ دانے پھول جائیں، نہیں، یہ ہلکا ہلکا جب ابال آ جائے تو بس آپ وہ دانے نکال لیں. نکالنے کے بعد یہ دانے آپ کسی چلتے پانی کے اندر، دریا میں، نہر میں، ندی میں، جھیل میں، وہاں جا کے یہ دانے ڈال دیں اور دعا کر لیں کہ یا اللہ وہ فلاں کے درمیان میں جانی محبت کر دیں. تو آپ دیکھیں گے بس ایک ہی دفعہ کے عمل میں جانی محبت پیدا ہو جائے گی. سبحان. کہ ایک ہی دفعہ کافی ہے. ہاں اگر زیادہ آپ کو ہے تو ہفتے میں 1 دفعہ کر لیں، 3 ہفتے آپ کر لیں، بس انشاءاللہ دل و جان سے ایک دوسرے کو چاہنے لگیں گے. یہ اس کے اندر تاثیر. ایک تاثیر بڑی عجیب ہے. کوئی بد خصلت ہے، بے حیا ہے، بے ہدہ ہے، بیٹا ہی ہے، یا کوئی ایسا رشتہ ہے یا کوئی ایسی بیٹی ہے جو بے حیا ہوگی، یا امریکہ یورپ کے ماحول کے اندر، یا بیٹا ہو گیا تو یا نافرمانی انتہا کو، نخوت تکبر ہے، جاتا نہیں ہے، خسرتیں بری بہت اس کے اندر پیدا ہو گئیں. اس کے لیے بڑی عجیب و غریب تاثیر ہے. اس کے لیے ایک ریشم کا ٹکڑا لیں، کپڑا، ایک ریشم کا کپڑا لیں، اس کے اوپر مشک اور زعفران کی روشنائی بنائیں. لکڑی کا ایک قلم لیں اور مشک زعفران کی روشنائی سے آپ اس ریشم کے سفید رنگ کے کپڑے پہ لکھنا ہے. یہ نام لکھیں، یا رحمان کل شیء و راحم یا رحم، یہ لکھیں. لکھنے بعد اس کے عبارت کے نیچے
نیچے آپ جو ہے وہ نام لکھیں اس شخص کا، جو بھی نام، عبدالستار بن قدسیہ بیگم، ٹھیک ہے، بس ماں کے نام کے وہ لکھ دیں اور اس کو فولڈ کریں. فولڈ کر کے جس جگہ پہ وہ شخص رہتا ہے وہاں کسی بھی جگہ گڈھا کھود کے مٹی کے اندر جو ہے دفنا دیں. یا یہ کہ جس جگہ رہتا ہے اس کا قبلہ رخ کون سا بنتا ہے، ادھر قبلہ رخ بنتا ہے، قبلہ رخ کی طرف کی جو دیوار ہے وہ دیوار کی جڑ کے اندر جو ہے گڈھا کھود کے، یا دیوار سے باہر اگر کچی جگہ ہے وہاں گڈھا کھودنا آسان ہے، گڈھا کھود کے اس کے اندر ڈال کے اس کو پیک کر دیں. جگہ پاک ہونی چاہیے، ناپاک جگہ نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی گندگی ہو پڑتی ہو، ایسی نہ ہو، بعد دفنا دیں. بس پھر آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو ہے اخلاق حمیدہ سے مزین ہو جائے گا، اس کے قلب کو سارے برے خصال سے اللہ صاف کر دے گا. عجیب تاثیر ہے اس میں، یہ اس کے اندر تاثیر. اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے یہ کوئی شخص مجھ پر فریفتہ ہو جائے، مطلب میاں چاہتا ہے بیوی مجھ پر فریفتہ ہو جائے، کہ بیوی چاہتی ہے میاں مجھ پر فریفتہ رہے، تو آپ اپنے ہتھیلی پر لکھیں یہ نام. سیدھے ہاتھ والے ہیں، رائٹی ہیں، تو آپ اس الٹے ہاتھ پہ لکھ لیں یا رحمان کل شیء و راحم و یرحمن، لکھ کے اس کو یوں بغل گیر ہوں اچھا، لگائیں اور اس کے کمر پہ ہاتھ پھیریں، ٹھیک ہے، اور بس سے بات کرتے رہے کل، بس تھوڑی دیر تک ہاتھ پھیریں، بس سمجھو کہ محبت ایسی قلب میں آئے گی آپ پر جان دے گی بیوی، یا میاں جان دے گا آپ پہ. سبحان اللہ، کسی بھی جائز رشتے کے لیے آپ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، اور اگر آپ لیفٹی ہیں تو سیدھے ہاتھ پہ لکھ لیں، ٹھیک ہے، لکھ کے اپنے ہاتھ سے خود لکھ کے آپ وہ بغل گیروں اور اس کو کمر پہ ہاتھ پھیرے تھوڑی دیر، اور اس کے بعد جو ایک معروف طریقہ اس کے بعد بیٹھیے اور سمجھو کہ آپ پر جان چھڑکے گا. بہت آسان طریقہ بہت ہے. یہ بہت آسان ہے، اور یہ اس کا ایسا اثر دیکھا کہ عقل حیران. یہ آپ اپنی انگلی سے لکھیں، کیونکہ لکھنا تو نہیں ہے، صرف لفظ ایسے کریں کہ جیسے لکھ رہے ہیں. نہیں لکھنا ہے، اچھا، کسی روشنائی سے لکھنا، روشنائی سے لکھنا، روشنائی سے لکھنا، بس میں نے بالکل اچھا clarify کنفرم کر کریں، روشنائی سے لکھنا آپ نے. ٹھیک، تو لکھ کے جناب آپ نے کرنا ہے، بس اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو منزل مل جائے گی. ٹھیک، اس میں تاثیر، اس کے بعد دھو لیں ہاتھ. ہاں پھر دھو لیں، اچھا. ہاتھ دھو لیں، بالکل. تو یہ اس کے اندر تاثیر ہے. اور ایک تاثیر جو ہے بڑی عجیب و غریب ہے، وہ کہتے ہیں کہ محبوب قدموں میں، جی، محبوب قدموں میں. اچھا، اس پر میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا، اور بہت سے عامل لوگ لکھ دیتے ہیں جی 3 دن میں محبوب قدموں میں، جی ہاں، تو مجھے یہ عنوان پسند نہیں ہے. یا جس سے آپ محبت کرتے ہو، محبوب تو آنکھوں پہ ہونا چاہیے، قدموں میں نہیں. سینے میں ہونا چاہیے، دل میں ہونا چاہیے، آغوش میں ہونا چاہیے. Yeah. یہ عنوان ہی مجھے جو بےہودہ لگتا ہے کہ محبوب قدموں میں. یاروں کو نوکر چاکر تو نہیں ہے، کوئی غلام لونڈی تو آپ قدموں میں ڈال رہے ہیں. لہٰذا اس عنوان کو بدلنا چاہیے، کیونکہ میرا مزاج، میں ایسے عنوان بھی بدلتا ہوں کہ یا یہ عنوان اچھا نہیں. ہاں یوں کو 3 دن میں محبوب آغوش میں ہے تو بھی اچھا لگتا ہے. اب محبوب قدموں میں اس کا مطلب آپ کو پھر محبت ہی نہیں ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کو آنکھوں پہ بٹھاتا آدمی ہے. اس طرح لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہمارے غریب خانے پہ تشریف لائیے، اپنے گھر کو غریب خانہ کہتے ہیں. جی بس ہم ناقص لوگ غریب خانے پہ تشریف لائیے، یہ عنوان مجھے پسند نہیں. اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ گھر کتنی بڑی دولت اور نعمت ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. جن بے گھروں کو آپ دیکھیں ان سے پوچھیں جن کی چھت آسمان اور جن کا فرش زمین ہے وہ کس حال میں بچارے، وہ گھر کو کتنی بڑی نعمت سمجھتے ہیں. جھونپڑے کی بھی چھت آ جائے تو خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں. تو اس کو آپ رحمت خانہ کہا کریں، غریب خانہ نہ کہ رحمت خانہ. یہ آپ ہمارے رحمت خانے میں تشریف لائیں، کیونکہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ کو گھر دے رکھا ہے. بھلے کرائے کا یا ذاتی گھر ہے لیکن گھر تو ہے نا، آپ عزت سے بیٹھیں. اس سے یہ عنوان مجھے پسند نہیں کہ محبوب قدموں میں. اس سے ایک اور عنوان ہے، یہ فنی سی بات ہے. تو میرے ساتھی تو بہت سے اس کو فالو کرتے ہیں، کہتے ہیں نا یار وہ آدمی عجیب ہے، ایسے غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ. جی، اب آپ اس بندے کو سینگ بنا رہے ہیں، گدھے کے سر سے سینگ جیسے غائب ہو گیا جیسے وہ غائب ہو گیا. تو میں کہا کرتا ہوں یار جو اس طرح غائب ہو گیا ہے اس کو سینگ نہ بناؤ، اس کو گدھا بناؤ. یوں کہا کرو یار وہ یوں غائب ہو گیا جیسے سینگوں کے نیچے سے گدھا. تو کیونکہ جب آپ اس کو تنبیہ کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، تو آپ عنوان سینگ کا کیوں دیتے ہیں؟ آپ گدھے کا دیں، یہ سینگوں کے نیچے سے یوں غائب ہو گیا جیسے گدھا. تو میرے یہ دوست جو ہے نا بہت سے احباب اس کو فالو کرتے ہیں، فنی بات ہو جاتی ہے. تو خیر، تو یہاں پر محبوب قدموں میں نہیں میں کہتا، محبوب آغوش میں. زبردست عمل ہے یہ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں، 3 روزے رکھنے ہیں، اور روزانہ جو ہے آپ نے 500 دفعہ اس کا ورد کرنا، 500 ٹائم.
500 دفعہ کوئی ایک نماز کے بعد زور کے بعد رکھ لیں، کیونکہ محبت کے اذکار جو ہے زور کے بعد بہت اثر کرتے ہیں، تو زور کے بعد کا وقت رکھ لیں، تو زور کے بعد آپ پڑھ لیں، یا عصر کے بعد، جو بھی ٹائم کسی ایک نماز کے بعد، تو 500 دفعہ آپ پڑھیں جب 3 دن پورے ہو جائیں۔ 3 دن پورے ہونے کے بعد چوتھا دن جب آئے، آپ کسی ندی کے کنارے جائیں، نہر کے کنارے جائیں، یا کوئی جھیل ہے وہاں جائیں، اور وہاں جا کے اس پانی سے غسل کریں، غسل کر کے اور اپنا جو بھی اچھے کپڑے پہن کے وہاں پر 2 رکعت نماز جو ہے تحیۃ الوضو پڑھیں، تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد دعا کریں، دعا کر کے اس کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز حاجت برائے محبت پڑھیں، 2 رکعت نماز حاجت برائے محبت پڑھیں، ٹھیک۔ اچھا، یہ جو 2 رکعت بعد والی پڑھی جائیں گی، اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار قل هو اللہ پڑھیں گے، قل هو اللہ پڑھیں گے۔ یہ 2 رکعت نماز جو ہے حاجت برائے محبت ہو گئی۔ ہونے کے بعد اب آپ نے بیٹھ کے اسی جگہ بیٹھے 361 دفعہ 361 ٹائم آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، یا رحمان کل شیء و راحمہ یا رحمانو، ٹھیک، 361 دفعہ اول آخر ایک مرتبہ سے فاتحہ، اور پڑھ کے دعا کر لی، یا اللہ فلاں کی محبت میرے دل میں ڈال دے اور میرے دل اس کی محبت ڈال دے۔ بس وہ محبوب جو ہے ناراض ہو گیا، بیوی روٹ کے سسرال چلی گئی، مثلا میکے چلی گئی، یا فلاں جو ہے دوست ناراض ہو گیا، یا اللہ اس کو لیا۔ آپ گھر پہنچے کے پھر دروازے پہ کھڑا ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ بارہ یہ مبالغے کا عنوان ہے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ فوراً بہت جلدی محبوب آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک، انشاءاللہ۔ یہ ایسی تاثیر ہے، اور واقعی یہ سمجھو مجرب یہ صورتحال ہے۔ ظاہر ہوتا ہے بہت سے ایسے رشتے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، بیویاں ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں، اور جو وہ اولادیں ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں، پر یہ عمل کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ کیسا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب آخری ایک تاثیر تو ایسی ہے کہ سمجھو کہ کمال ہو گیا، بس وہ اسم اعظم والی تاثیر سمجھے۔ اچھا، دیکھیں ہے محنت طلب، وہ کیا ہے، وہ کمال ہے، وہ یہ کہ آپ چاہتے اسرار کائنات آپ پر ظاہر ہوں، اسرار کائنات، یہ درخت بولیں، پتھر بولیں، زبان حال سے بولیں، اور آپ پھر سمجھ بھی جائیں ان کی بات، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ساری کائنات کلام کرتی ہے، جی، ہیں؟ اور کلام کرتی ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، تو ان کو بھی اللہ نے ایک باطنی زبان دے رکھی ہے، لیکن اللہ ہی جانتے ہیں نا۔ اور چنانچہ ایسے پیغمبر تو گزرے ہیں جو ان پرند چرند پرند ہواؤں فضاؤں کی آواز بولیاں جانتی، علمنا منطق الطیر، ہم نے پرندوں کی بولیاں سکھا دیں سلیمان کو، سلیمان صاحب جانتے تھے نا جی۔ سمجھو کہ یہ کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتے اس بندے میں جو اس کو کر لیتا ہے، تو اسرار کائنات بولتے ہیں۔ اور وہ کتنا پڑھنا ہے؟ 13,000 مرتبہ دن میں، 13,000 مرتبہ رات میں۔ اب کو حوصلے والا کر سکتا تو کرے، 13,000 دفعہ دن میں پڑھنا ہے، 13 دفعہ رات میں پڑھنا ہے، اور کتنے دن کرنا ہے؟ 39 ڈیز، 39 دن، 39 سے 40 نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک۔ اب یہ آپ نے ورد کیا 13,000 دن، تو آپ دیکھیں گے اسرار کائنات بولیں گے، درخت آپ سے بات کرے گا۔ اچھا، آپ میں پھر یہ صلاحیت بھی پیدا کر دے گا اللہ کہ آپ اس کی بات جو زبان حال سے بولا آپ سمجھ بھی جائیں گے۔ سبحان، ہاں، پتھر ہیں، دیواریں ہیں، مسجدیں ہیں، کتنی مسجدیں ہیں، کتنے ایسے لوگوں نے کہا کہ مسجد میں ہم لیٹے، مسجد ہمیں شکایت کی کہ یار یہاں کوئی نمازی نہیں آتا۔ وہ زبان حال ہوتی ہے، لیکن آپ پہ اللہ وہ قوت باطنی پیدا کر دیتے، آپ وہ زبان حال کو سمجھ جاتے ہیں، تو یہ کیفیت ہو جائے گی کہ یہ اثرات، اور آپ کی ایک ایسی کیفیت اور شان پیدا ہو جائے گی، آپ کی نظر میں اللہ تبارک و تعالی ایسی ایک قوت تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، آپ جو ہے ایک عجیب مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ عجیب مقام وہ یہ کہ اگر آپ قہر کی نظر سے کسی کو دیکھیں گے وہ پامال ہو جائے گا، وہ پامال ہو، قہر کی نظر پامال ہو جائے گا۔ بس دشمن کو کسی موذی کو دیکھا قہر کی نظر سے، بس اس کا مقدر ختم۔ یہ اور اگر آپ نے مہر کی نظر سے دیکھا، نظر مہر محبت کی نظر سے دیکھا، وہ نہال ہو جائے گا، ایسا نواز دیا جائے گا آپ خود حیران ہوں گے۔ اور اگر آپ نظر حیات سے کسی مردے کو دیکھیں گے، نظر حیات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کرامت ظاہر کر سکتے ہیں کہ مردہ زندہ ہو جائے۔ سبحان، یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ کرامتیں ایسی کرامتیں ہیں، اولیاء اللہ کے ہاتھوں پہ ایسی کرامتیں ظاہر ہوئیں
کہ کیونکہ انبیاء کے ہاتھ پہ مردہ زندے ہوئے معجزات اور کرامات جو ہوتی ہیں وہ معجزات کا تتمہ ہی تو ہوتی ہیں جی ہیں، اور معجزات ہی کی تقویت و تائید تو ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے. تو ایسی آپ کے اندر نظر حیات پیدا ہو جائے گی. اور اگر آپ اسے کوڑی، مفلوج اور کسی ایسے معذور کو دیکھا جو لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہے، تو اگر آپ اس کو نظر شفا سے دیکھیں، اس لیے سے دیکھیں کہ یا اللہ اس کو شفا دے دے، صرف دیکھنا ہے، صرف توجہ ڈالنی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے دے. سبحان حالانکہ آپ نے پڑھا بھی نہیں، پڑھ تو پہلے لیا آپ نے. سبحان آپ نے جو 39 ڈیز جو ضربیں لگائیں، اس نام کا جو اجلال ایسا آ گیا، تو آپ کی جو کہ دیکھنے میں اللہ وہ تاثیر پیدا کر دیں گے کہ کوڑی، مفلوج جو ہے، لا علاج کینسر ہے آج کے زمانے میں، اور دوسرے امراض ہیں، وہ مرض آپ کا صفحہ 80 سے مٹ جائے گا، وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا. سبحان سبحان یہ اس کے اندر تاثیر ہے. گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو ایسے اوصاف دے رکھے تھے، تو کراماتی طور پہ اللہ تبارک و تعالی اس ولی کے ہاتھوں پہ ظاہر کر ڈالیں گے کہ ایسی تاثیریں اس نام میں، یا رحمان کل شیوں و راحم یا رحمان ہوں. کیونکہ میں جیسے بتایا، میں تو اس نام کے اندر اسم اعظم کی طاقت دیکھی ہے، کیونکہ واقعی رحمانیت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شان ہے کہ جس کے برابر کی کوئی شان نہیں ہے، جس کی بنیاد پر ساری کائنات ہمیں نظر آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت اللہ پہلی بات تو یہ کہ یا رحمان کل شیء و رحمہ ہو رحمان راہمہ ہو اور راہمہ ہو رحمان. یا رحمان. پہلی بات تو یہ کہ میں یہ بتاؤں کہ ابھی تک یہ اسکرین پہ ہمارا نام نہیں آیا. یہ آگے اچھا آ گیا اسکرین پہ، میں نے نہیں دیکھا کہ اگر آ گیا تو بہت خوب ہو گیا، کیونکہ اس نام کو آج جو آپ نے بیان کر دیا، میں تو یہ کہوں گا آسانی کے ساتھ کہ آخر ہو گئی ہے. آخر ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ ہے $1 ملین پروگرام. ٹھیک ہے، تو کیونکہ جو چیزیں آپ نے بیان کر دیں، اور یہ جو اسرار کائنات کی جو بات ہو گئی، یہ 39 ڈیز 13,000، اور اس کے جو اثرات جو کرنے والے کے پاس آ گئے، یعنی کہیں بھی نظر ڈال دے، جس نظر کو جس طریقے سے ڈال دے ویسے ہی رزلٹ نکل آئے. تو یہ اس سے بہتر کیا چیز ہے. پھر آپ نے تو بہت سے آج تعویذات بتا دیے کہ تعویذات کیسے لکھنے ہیں. جو بات آپ نے بتائی محبوب دلوں میں یا قدموں کو ہٹا کے محبوب آغوش میں، جو آپ نے بات بتائی، اس میں صرف ایک چیز مجھے مشکل لگی یہاں کے حساب سے، وہ یہ کہ کسی ندی نہر پہ جا کے نہانا، یہ ممکن نہیں ہے یہاں. تو جی لوگ بیچ پہ جا کے نہاتے ہیں، بیچوں پہ نہاتے ہیں. آپ نے حل کر دیا. ٹھیک ہے، بیچ پہ جا کے نہائیں، بیچ پہ جا کے نہائیں، سائڈ پہ ہٹ کے. ہاں بیچ پہ جا کے نہائیں، اور گرمی کا موسم ہونا چاہیے. بالکل وہ الگ بات ہے. اچھا، اس کے بعد جو بہت مجھے زبردست اور بہت کام کی چیز لگی، ساری چیزیں بہت زبردست اور کام کی ہیں، لیکن ہمارے پاس یہاں کالیں آتی ہیں خواتین کی روتے دھوتے کہ ہسبینڈ گھر سے نکال رہا ہے، طلاق دے رہا ہے، قابو میں نہیں آ رہا. اس کی ہماری جو سالیاں، جو مطلب جو جھگڑے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، وہ رہنے نہیں دے رہے ہیں ہم ایک ساتھ. تو ان کے لیے تو یہ ایسا حل ہے، ذرا سنیں نا اس پروگرام کو. اب یہ میرا خیال ہے اس قسم کے سوال لینا بند کر دیں ہم کہ جی ہمارے ہسبینڈ سے ہمارا مسئلہ ہے یا وائف سے ہمارا مسئلہ. سب کو کہیں جس کو مسئلہ ہے وہ یہ پروگرام دیکھو، اس کے 10 منٹ دیکھو اور اپنا مسئلہ خود ہی حل کر لو. کیونکہ یہ مجھے ایسا ہی لگا کہ اس میں کتنی چیزیں آپ نے اخلاقی کچھ تعلیمات بھی دے دی ہیں. اس میں آپ نے مطلب بتا دیا کہ گدھے کے سر سے سینگ نہیں ہونے چاہیے. مطلب یہ اخلاقی باتیں آپ نے بہت سی بتا دی ہیں کہ یہ نہیں کہ غریب ہمارے غریب خانے پہ، مطلب یہ اخلاقی باتیں ہیں جو جس کی تعلیم آپ ہمیں دے رہے ہیں. تو یہ اس کے علاوہ میں نے یہ 7 لکھی ہیں، دوبارہ میں ریپیٹ تو نہیں ساری کروں گا، لیکن میں نے 7 بڑی لکھ لی ہیں ساری، اور میں پھر پروگرام دیکھوں گا، پھر لکھوں گا. اور یہ بڑی باتیں، اور یہ میں پروگرام بھیجوں گا دنیا میں سارے کہ لوگ اپنے مسائل حل کریں اس میں سے. تو اس پر میں ایک راز کی بات بتاؤں، آپس کی بات. جی اب یہ صرف تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، جی، کیونکہ ایسی چیزیں افشا نہیں کرنی چاہیے، لیکن لوگ دنیا بھر میں سن رہے ہیں، ان کی دل کو تقویت بھی ہو. تو میں اپنی ایک بات بتاتا ہوں. مجھے کسی کہنے والے نے کہا، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بس کہنے والے نے مجھے کہا کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ پڑھو تم. میں نے جب دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ پڑھا، یا رحمان کل شیء و راحمہ یا رحمانو، اب یقین کریں
پوری کائنات میرے سامنے لرز رہی تھی اور کائنات لرز کا یوں جیسے میری طرف آ رہی ہے. تو میں یہ سوچ کے آگے پڑھنے سے رک گیا کہ کائنات کہیں ڈھہ نہ جائے سب کچھ. پوری کائنات یہ ایک ایسی کیفیت لمحوں کے لیے ہوئی اور میں نے اس کا پڑھنا روک دیا کہ یار یہ تو گری نہ جائے سب کچھ. یہ وہ طاقت ہے اس میں، وہ طاقت ہے اس میں. یہ بہت خوب، بہت زبردست، بہت زبردست. اٹس کائنڈ آف اٹ اینڈز ایوری تھنگ ہیئر کیونکہ دنیا کو بالکل مٹھی میں کرنے والی بات ہے. بہت حضرت یہ کشکول معرفت، یہ آپ یہ شو، اس میں یہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں اور یہ شو ایسے ہیں کہ جو بار بار سننے کے لائق ہیں. تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں، جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بجائے اپنی پریشانیوں کو یہاں کال کر کے ان کے حل لیں. حل تو حضرت دیتے ہیں، بغیر آپ کے پوچھے دیتے رہتے ہیں، تو ان کو استعمال کیجئے. بہت شکریہ حضرت. ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے. شکریہ.